بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب جواب دینے کے والے لوگ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وروى الامام البخاری قال قال رسول اللہ، سب ساتھ میں پڑھیں صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اور خاص کر کے بڑے بڑے اور اونچے اونچے علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اور میرے پیارے بچوں، خاص کر کے اس مجلس میں جو علماء کرام موجود ہیں، میری مراد یہاں کے امام صاحب دامت برکاتہم اور یہاں کے قرب و جوار کے علماء کرام، ولساڈ سے تشریف لائے ہمارے مولانا اشرف صاحب بھی ہے، اور حافظ صدیق صاحب بھی ہے، اور مولانا نعمان صاحب بھی ہے، اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہر عالم کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی یہاں کر، پہلے وہ بچے نے کہاں گیا وہ بچہ جنہوں نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، اپنی صلاۃ والا رکوع پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب آمین بولنا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو اور اس بچے کو خاص طور پر اللہ حافظ کامل بنائے، عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ سب بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے اس بیٹے نے بہت اچھا حمد باری، کیا نام بیٹا؟ حذیفہ، کہاں کے ہو؟ ماشاء اللہ وہاں سے آئے ہو، بہت اچھی حمد پڑھی۔ لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب آپ حمد پڑھ رہے تھے نا، میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا سورت ہوتا نا، سورت جہاں سے میں آیا ہوں، یا کبھی کبھی میرا بروڈا جانا ہوتا ہے، احمد آباد جانا ہوتا ہے، یا کبھی بہار بھی جانا ہوتا ہے، بنگال بھی جانا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا، اگر وہ حمد باری جو آپ نے یہاں پڑھی نا، پورا مجمع جھوم کے تمہارے ساتھ کہتا، اللہ کا نام لیتا، رب کا نام لیتا، داتا کا نام لیتا، وہ دیتا ہے اس پر شکر ادا کرتا۔ لیکن میں نے یہاں ایتوانیہ میں دیکھا ہے ایک دم خاموش، جیسے کوئی مصیبت آ پڑی ہو۔ کوئی ٹینشن ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی بولو نا، کوئی ٹینشن ہے؟ نہ کوئی سبحان اللہ بولا، نہ کوئی الحمدللہ بولا، نہ کوئی اللہ اکبر بولا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میرا دوست کھڑا ہوا تو تھوڑا ممتاز کے نام پہ ہنسایا۔ بہت میرا پرانا دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، اور ہماری زمبابوے میں ملاقات، اور زامبیا میں ملاقات، اور ملاوی میں ملاقات، اور ساؤتھ افریقہ میں ملاقات، اور ہوائی جہاز میں ملاقات، یعنی بڑا عجب و غریب معاملہ ہے کہ، اور ہم بہت پرانا دوست بھی، اللہ ہماری دوستی قائم رکھے، محبت قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ایمان تازہ کرنے کی آج توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ 2 سال کے بعد تقریباً یہ علاقے میں آنا ہوا، ورنہ سورت سے لے کر بھروچ اور بھروچ سے لے کر بروڈا اور بروڈا سے احمد آباد وہ علاقے میں جایا کرتا تھا۔ یہ علاقے میں سورت سے اس طرف کا یہ پہلا پروگرام 2 سال کے بعد ریٹوانیہ میں ہو رہا ہے۔ سب لوگ آمین کہو کہ اللہ آج کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اور پورا مجمع بولے کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو عمل کریں گے بغیر کوئی تمہید کے۔ بہت جلد بات ختم کرنا، میں اس پر آتا ہوں میرے دوستو، ہم سب گنہگار ہیں، ساتھ میں بولو نا، ہم سب، اور ہمارا گناہ، اتنے گناہ حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے، ہمارا اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے۔ کورونا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ یہ ڈینگیو کیا ہے؟ یہ چکن گنیا کیا ہے؟ یہ آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا۔ ابھی آپ نے سنا مہاراشٹر میں، کوکن میں، مہاڑ میں، کراڑ میں، ستارا میں، اسلام پور میں، جو اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ میرے پیاروں، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر آئے گی، اللہ جانے کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ان حالات میں میرے پیاروں کیا کرنا ہے، وہ 2-3 کام بتا کر میں جاؤں گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ؟ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہے، بولو ہم سب گنہگار، نہیں ساتھ میں بولو نا، میں بھی گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہیں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے نا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، میں خاص کر کے ہمارے جوانوں کو کہوں گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، نہ میری ماں نے دیکھا، نہ میرے ابا نے دیکھا، نہ یہ ریٹوانیہ میں کسی کو پتا چلا، نہ سماج کو پتا چلا، نہ سوسائٹی کو پتا چلا، نہ کمیونٹی کو پتا چلا، کیونکہ میں نے گناہ کیا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے معلوم، میرا بندہ بہت نادان ہے، تو ایک گناہ کرتا ہے، میں 4 گواہوں کو تیار کرتا ہوں۔ ساتھ میں بولو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، چھپ کے کرے، کھل کے کرے، رات میں کرے، دن میں کرے، اللہ کہتا میری قسم میرا بندہ جب تو گناہ کرتا ہے، کتنے گواہ تیار کرتا ہوں؟ میرے پورا مجمع بولے گا ساتھ میں، کتنے گواہ تیار کرتا ہوں؟ اور سچ بتاؤ، اللہ جو گواہ تیار کرے اس کو کوئی خاموش کر سکتا؟ بھائی اس کو کوئی روک سکتا؟ ابھی یہ بارش کا موسم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے درخت ہے، اور جب بارش آتی ہے، ہوا چلتی ہے تو درخت سے پتے گرتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو درخت ہے اور اس سے جو پتا ہے یہ بھی گرنے سے پہلے میری پرمیشن لیتا ہے۔ کوئی پتا اللہ کے حکم سے گرتا، اللہ کا حکم ہوگا تو پتا گرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو درخت سے پتا بھی گرنے والا۔ کھڑے میرے ساتھ میں پڑھو نا، بہت سے حافظ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی درخت سے پتے کو بھی گرنا ہو، پورا مجمع بولے گا کس کے حکم سے گرے گا؟ وہ اللہ کہتے میرا بندہ، میری بندی، تم ایک گناہ کرو، اللہ فرماتا میں کتنے گواہ تیار کروں گا؟ 4۔ سنو وہ 4 گواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا گواہ یہ زمین۔ بولو کون؟ کیونکہ ہم گناہ کریں گے، کام کریں گے زمین پر کریں گے۔ بھائی ہم بازار میں بھی گناہ کریں گے تو زمین ہے، ہم گھر میں گناہ کریں گے تو زمین ہے، ہم موبائل پہ گناہ کریں گے تو زمین ہے، اور میرے پیاروں مسجد میں گناہ کریں گے تو بھی۔ اب آپ سوچتے ہو کہ مسجد میں گناہ، ہاں اللہ معاف کرے، ہم مسجد میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ آئے گا نماز پڑھنے آیا، چلو 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھ لی، ماشاءاللہ امام صاحب کے پیچھے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، پھر گاؤں کے 2 آدمی ملے، مسجد کے جماعت خانے میں ملے، فوراً بات شروع ہوگی، اس کا کیا ہوا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا، اس کے باپ کا کیا ہوا، اس کی بیوی کا کیا ہوا۔ ارے ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور ہم پیٹھ پیچھے برائی
کرنے نہیں آیا تھا، یہ تو زنا کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ ہم کرتے ہیں، بولو پہلا گواہ کون؟ زمین۔ سننا، پہلا گواہ کون؟ زمین۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کہیں گے اے زمین بتا اس نے کون سا گناہ کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بتائے گی کہ اس نے کون سا گناہ کیا، کتنے بجے شروع کیا، کتنے بجے ختم کیا، وہ دن کون سا تھا، وہ مہینہ کون سا تھا، وہ وقت کیسا تھا، وہ رات تھا یا دن تھا، زمین سارا ریکارڈ باہر لا کر دے دے گی۔ تو سب سے پہلا گواہ جو ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا، وہ کیا ہے؟ زمین۔ اور یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، پڑھو نا، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن میں زمین کو زبان دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ یہ بندہ اور بندی نے کون سا گناہ کیا۔ ہمارے نبی فرماتے زمین قیامت میں بتائے گی، اللہ فرماتے زمین قیامت میں اپنا منہ کھولے گی اور بتائے گی کتنے بجے گناہ شروع ہوا، کتنے بجے گناہ ختم ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، کون سے دن میں ہوا۔ تو میرے نیکوانی والوں، سب سے پہلا گواہ جو قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے بولو وہ کیا ہے؟ دوسرا گواہ۔ کتنے گواہ ہیں ٹوٹل؟ دوسرا گواہ اللہ فرماتے میرے بندے معلوم ہے تیرے ادھر دو فرشتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر ہمارے شولڈرز پہ۔ کتنے فرشتے؟ دو، جس کا نام ہے کرامن کاتبین۔ بولو کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب ہم نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ فرشتے ہم کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، لیکن اللہ نے یہ دو فرشتے رکھے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں بولو اس کو لکھتے نوٹ کرتے۔ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے دونوں کندھوں پر میں نے دو فرشتوں کا انتظام کیا ہے جو کرامن یعنی بہت ہی مکرم اور عزت والے ہیں، کاتبین وہ لکھنے والے ہیں۔ کیا لکھیں گے؟ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے جائیں گے وہ جانتے بھی جائیں گے اور لکھتے بھی۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ اور تیسرا گواہ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ تیرا نام ہے اعمال۔ جب ہم پیدا ہوئے نا اسی دن اللہ نے ایک فرشتے کو رجسٹر دے دیا اور کہا موت تک لکھنا ہے یہ کون سا چھوٹا گناہ کرتا ہے، کون سا بڑا گناہ کرتا ہے، جس کو کہیں گے ہمارا نام ہے اعمال۔ اور تیار ہو رہا ہے، اور ابھی سے نہیں، جب ہم معصوم تھے، جب ہم پیدا ہوئے، جب ہم اماں کا دودھ پیتے تھے، اس وقت ہم کو ہوش اور عقل نہیں تھا، تب سے فرشتے نے لکھنا شروع کیا وہ نام ہے اعمال۔ اور کب تک لکھے گا؟ قبر میں جانے تک۔ اور سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وہ ایسا نام اعمال ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ فرشتے نے نام اعمال تیار کیا، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑے گا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑے گا، سب کو جمع کرے گا۔ اور قیامت میں اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اے میرا بندہ ادھر، وہ نام اعمال تیرے ہاتھ میں کھلا ہوا ہے، خود ہی سوچ لے کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں کیوں کہوں کہ جنت میں جا کے جہنم میں جا، پڑھ لے اگر ہم کو گجراتی آتی ہے اللہ کہے گا لے گجراتی میں نام اعمال لے لے، عربی آتی تو عربی میں لے لے، اردو آتی تو اردو میں لے لے۔ اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ فرماتے قیامت میں نام
اوپن اور ایک کھلی کتاب ہوگی، تو پڑھتا جائے گا اور اپنے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا جائے گا۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ نمبر 1، نمبر 2 کرامن، نمبر 3 وہ ہمارا نام ہے۔ چوتھا گواہ بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر۔ معلوم کیا ہے؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ ادھر ہے قیامت میں، ادھر ہے، اور اللہ کہیں گے ازلم تک کدا و کدا، ایک مانے میں لکھتے تھے نا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو دیکھے گا کہ آپ قیامت کا میدان ہے اور بہت عجب و غریب معاملہ ہے، تو کیا کہے گا؟ اللہ میں نے نہیں کیا۔ تو یہاں جھوٹ بولتا تھا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ اللہ میں تو اللہ کہیں گے میں اللہ، میں تیرا پیدا کرنے والا، میں کہتا ہوں تو نے یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، ہاں اللہ تو کہہ تو تیری قسم کھا لو، باقی میں نے گناہ۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کی زبان کو لاک کر دو، زبان کو اسٹیپل کریں گے، لاک کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے ہاتھ میں سے آواز آئے گی کہ ان سے کون سا گناہ کیا ہے، ہاتھوں میں سے آواز آئے گی، پاؤں میں سے آواز آئے گی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میں سے آواز آئے گی، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ تو وہ تعجب سے دیکھے گا، کیونکہ بول تو نہیں پائے گا، زبان تو لاک ہے، وہ تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو کبھی بولتا نہیں تھا، یہ پاؤں تو کبھی بولتا نہیں تھا، یہ سب نے بولنا کیسے شروع کیا؟ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندے کیا تو نے میری قدرت کو کم سمجھا تھا؟ کیا تو نے مجھے کمزور سمجھا تھا؟ ارے جو اللہ آج تک تیری زبان سے بلواتا ہے، وہ اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں سے بھی بلوا سکتا ہے۔ یہ چوتھا گواہ بولو ہمارا بدن کے ٹکڑے ہیں، اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ پڑھتے ہو؟ ہاں یا نا؟ ہاں، یوسف علی سب سورہ یاسین صبح میں پڑھتے، کیوں پڑھتے؟ سورہ یاسین پڑھ کے جاؤ کہ دکان میں برکت بولتی ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن کی روح، بولو قرآن کی، لیکن سورہ یاسین میں لکھا ہے چوتھا گواہ یہ بدن کے ٹکڑے کل قیامت میں ہمارے اپوزٹ میں گواہی دیں گے۔ اگر سورہ یاسین یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری زبان کو لاک کر دوں گا، تیری زبان کو بلاک کر دوں گا، آج تو زبان سے کچھ نہیں بول پائے گا۔ آج تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے پاؤں تیرے گناہوں کی گواہی دیں گے، اور وہ دیکھتا جائے گا کہ میرے ہاتھ نے بولنا کب سے شروع کیا، میرے پاؤں نے کہنا کب سے شروع کیا۔ اللہ فرمائیں گے جس اللہ نے آج تک زبان سے بلوایا، وہ اللہ تیرے ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا، وہ تیرے پاؤں سے بھی بلوا سکتا۔ تو میرے ساتھ میں بولو نہ کتنے گواہ۔ جب ہمارے نبی صاحب نے فرمایا نا قیامت میں 4 گواہی دیں گے، زمین اور کرام الکاتبین، اور ہمارا نام ہے، اور یہ ہمارے بدن کے ٹکڑے۔ معلوم ہے کچھ صحابہ کرام روتے روتے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو سمجھتے تھے قیامت میں ہماری نمازیں آئے گی، ہمارے روزے آئیں گے، ہمارے پیٹ پر پتھر باندھنا آئے گا، ہم اللہ کا حق ادا کرتے وہ آئے گا، ہم بندوں کا حق ادا کرتے وہ آئے گا، ہم عمرہ اور طواف کرتے ہیں وہ آئے گا۔ لیکن وہ صحابہ نے روتے روتے کہا اب ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہماری نمازیں آئے گی، ہمارا روزہ آئے گا، ہماری زکوٰۃ آئے گی، ہمارا حج آئے گا، ہمارا اللہ کا حق ادا کرنا آئے گا، بندوں کا حق ادا کرنا آئے گا۔ لیکن جب زمین ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گی اور ہمارا نام عمل ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گا، ہمارے یہ 2 فرشتے ہمارے خلاف بولنا شروع کریں گے، اور ہمارے خود کے بدن کے ٹکڑے جب بولنا شروع کریں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ وہ صحابہ نے کہا ہم کو لگتا ہم برباد ہوتے ہیں، بولو ہم کو لگتا ہم کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جب 4 گواہی دیں گے تو ہماری وہاں کیا چلے گی؟ ارے بولو ہماری چلے گی؟ ارے بلکہ آپ کورٹ میں چلے جاؤ اور اگر وکیل مضبوط ہے اور اس نے 2 گواہ لا کے مضبوط کھڑا کیا، وہاں ہماری چلتی ہے؟ ہماری وکیل کے سامنے نہیں چلی، حالانکہ وہ انسان ہے۔ آج کورٹ میں جاؤ تو جج کے سامنے ہماری نہیں چلی، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تو وہاں ہماری نہیں چلی۔ ارے وہ انسان ہے، ہم انسان ہے، کبھی انسان کے سامنے ہماری نہ چلی تو وہ تو اللہ ہے۔ اور کتنے گواہ ہیں؟ تو
صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہمارے آقا ساتھ تھوڑی دیر خاموش. بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا ایک کام کرو، ایک کام بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں گواہوں کو چپ کر دے گا، ایسا چپ کر دے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے کچھ کیا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ زمین کو بھی خاموش کر دے گا، اللہ کرامن کاتبین کو بھی خاموش کر دے گا، اللہ نام اعمال سے مٹا دے گا، اللہ بدن کے ٹکڑوں کو بولنے نہیں دے گا، اللہ سب کو خاموش کرے گا. بلکہ ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ خاموش نہیں کرے گا. یہ چار گواہ جو تمہارے اپوزٹ جا رہے تھے ایک کام کر لو تمہارے فیور میں چلے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے حق میں آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ بندہ بہت اچھا، اللہ یہ بندہ بہت اچھا، اللہ یہ بندہ بہت اچھا. تو سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان، بتاؤ نا ہم کو کیا کام کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے، بولو گناہ ہو جائے توبہ کر لینا. چاہے گھر کے کونے میں بیٹھ جانا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا، کونے میں بیٹھ کر کہنا اللہ ہو گیا گناہ، اللہ جان بوجھ کر ہوا نہیں، اللہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن اللہ میں کنٹرول نہیں کر سکا، میرا نفس اور میرے شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ ہو گیا، اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ آج ہوا اللہ اب واپس میں گناہ نہیں کروں گا. ہمارے نبی فرماتے جب اس طرح رو کر مانگے گا کہ اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ میرا بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، تو آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلے گا گال پر آوے اس سے پہلے اللہ کہتے میرے بندے جا معاف بھی کر دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا پکی توبہ کر لے کہ اب آئندہ گناہ میں آواز نہیں آ رہی، بولنا آئندہ گناہ. بولنا اللہ ہو گیا، اللہ ہو گیا، اللہ میں جانتا تھا اللہ گناہ ہے، مجھے معلوم تھا ایسا نہیں کرنا تھا لیکن اللہ میں نے کیا، اللہ کیا لیکن اب نہیں کروں گا، اللہ اب تیرا ڈر لگتا، اللہ اب مدینے والے کی محبت میرے سامنے ہے، اللہ تو میرا ہے، وہ نبی میرے ہے، اسلام مذہب میرا ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں اسلام سے راضی ہوں، میں میرے نبی سے راضی ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ فرماتے میرا بندہ ایسا رویا ہے اور وعدہ کیا ہے تو میں نے بھی وعدہ کیا ہے، معاف بھی کر دیا، جنت کا بھی فیصلہ کر دیا. میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ نے فرمایا یا جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتے ایمان والے بندے اور بندی اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، اللہ کو کہہ دو اللہ جو گناہ ہو گیا اللہ اب نہیں کروں گا. اللہ فرماتے میری قسم تیرے گناہوں کو معاف بھی کرتا جاؤں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت کا بھی فیصلہ کرتا جاؤں گا. کریں گے بولو کون کون تیار ہے؟ پہلا کام توبہ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے، اس کی اللہ سے معافی مانگنے کی اور توبہ کرو نا. اس میں توبہ بھی ہم کہاں ڈھنگ سے توبہ کرتے ہیں؟ کون سی توبہ؟ وہ امام صاحب بیچارے فرض نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم آئینا علی ذکرکا و شکرکا و پیچھے والے کیا کریں گے معلوم؟ پنکھا برابر چلتا ہے کہ پیچھے اور کتنے کو تو کیا فکر ہوتی معلوم؟ جو پیچھے بول گیا رکعت کس کی گئی جو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ قیامت میں تیرے کو جواب دینا ہے اس کی رکعت کیوں نہیں؟ لیکن ایک پہچان ایک فکر کیا ہوتا ہے اور یہاں میں کو گجرات کے بارے میں نہیں معلوم. جب میں بمبئی میں تھا نا تو وہاں میں اکثر دیکھا کرتا تھا جیسے امام صاحب سلام پھیرے گا میں مجمع میں دیکھتا تھا وہ ایسا کرتے تھے توبہ 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 توبہ. کبھی کبھی میرا دل ہوتا تھا اتنا آہستہ نہ مارتا بول کر ٹھاڑ کر کے جب گناہ اتنا بڑھا دیا توبہ 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 کیا کرتا. میرے پیارو توبہ میں بھی ہم شریعت کے مطابق نہیں، رونے میں بھی ہم شریعت کے مطابق نہیں. دیکھو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ یاد ہے، بتاؤ میں آپ کو بتاؤں.
بہت بڑے اللہ کے ولی. معلوم نہیں آپ نے نام سنا نہیں سنا, حضرت فضیل بن عیاض. بولو کیا نام؟ حضرت فضیل. آپ اتنا یاد رکھیں کہ بہت بڑے ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے اتنے زبردست سردار تھے کہ فضیل کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے. فضیل کا نام سن کے لوگ, اور یہ ان کی پوری گینگ تھی, بہت لمبی چوڑی گینگ تھی ان کی. اچھا یہ گینگ جب کسی جگہ لوٹ لے جاتی تھی, کسی قافلے کو لوٹے, کسی دکان کو لوٹے, کسی جماعت کو لوٹے, جب یہ لوٹنے جائے نا تو وہ جو بیچارے قافلے والے ہوتے نا وہ کہتے تھے بھائی ہم کو مت لوٹو نا, ہمارا تھوڑا سامان چھوڑ دو نا. اس میں سے کوئی کہتا تھا بھائی تمہارے جو سردار ہے نا اس سے ہم کو بات کرنی ہے, تو وہ پورے گینگ والے کہتے تھے جو ہم لینے دو, سردار کے پاس مت جانا, یعنی فضیل کے پاس, ورنہ مال بھی جائے گا نہیں اسی وقت جان بھی جائے گی. اور فضیل جب نکلتے تھے نا تو سارے لوگ اپنا مال آگے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم کو تمہارے ساتھ مقابلہ. ایک دن کیا ہوا, ایک رات فضیل بیٹھے, پورا گینگ بیٹھی ہے, اور وہی گانا بجانا, عورت ناچ رہی ہے, گانا بجانا, ڈھول بج رہا ہے, اور سب اپنے مگن عورت کا ناچ دیکھ رہے, عورت کا گانا دیکھ رہے, ڈھول بج رہا ہے, باجے بج رہے. معلوم نہیں کسی گلی میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی ایک آیت فضیل کے کانوں میں آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور جب اوپر والا ہدایت دے تو کوئی روکنے والا, وہ آیت کاش کے ہم ریٹوانیا والوں کے کان میں اور میرے کان میں بھی آ جاوے اور وہ دل میں اتر جاوے. کون سی آیت جو آج بھی 27ویں پارے میں ہے اور ہم میرے جیسے بڑے بوڑھے لوگوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. کون سی آیت؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اللہ تبارک و تعالی فرماتے, میں آسان ترجمہ کروں, اللہ فرماتے میرا بندہ کب سدھر جائے گا. آسان ترجمہ, ورنہ ترجمہ یہ کب تمہارے دل اللہ کے سامنے جھکیں گے, کب اللہ کے نام کے سامنے جھکیں گے, کب تمہارے دل قرآن کے سامنے جھکیں گے. میں آسان ترجمہ کرتا ہوں کہ کان میں آواز آئی ہے فضیل کب تک ڈاکہ گیری کرو گے, کب تک غارت گیری کرو گے, کب تک لوگوں کو قتل کرو گے, کب تک لوگوں کا مال کھاؤ گے, اور کب تک ناجائز اور حرام کی زمینیں بناؤ گے. اے فضیل کب سدھرو گے. اور جیسے یہ قرآن پاک کی آیت آئی آپ نے سب کو کہا خاموش, اور وہی ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اب نہیں, اللہ تو کہتا کب سدھریں گے. اب توبہ کرتا ہوں, اب توبہ کرتا ہوں. سب خاموش ہو گئے, سارے گینگ والے جمع ہوئے. کہا اللہ اب مجھے چوری ڈکیتی نہیں کرنا, میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں, اب میں گناہ نہیں کروں گا. تو ساروں نے کہا جب سردار نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. بولو سبحان اللہ. اور تھوڑی دیر میں تو سب کا رونا دھونا. لیکن یہ فضیل نے کتنے لمبے زمانے تک چوری ڈکیتی, اس سے ان کے پاس زمین بھی بہت ہے, پراپرٹی بھی بہت ہے, جائیداد بھی بہت ہے, پیسہ بھی بہت ہے. جب توبہ ہو گئی تو حضرت فضیل کھڑے ہوئے اور آج سب جگہ اعلان کر دو اگر ہم نے کسی کا مال لوٹا ہے وہ آ کے مال لے کر جائے, کسی کی زمین دبائی ہے وہ زمین لے کر جائے, کسی کے کھیت پر ہم نے حملہ کیا ہے تو وہ کھیت لے کر جائے, جس کا جو وہ لے کر جائے. فضیل سب کچھ دے گا مگر اپنے اللہ کو راضی کر دے گا. اعلان ہوا, سب جمع ہو گئے کیونکہ بہت سو کا مال لوٹا تھا. سب جمع ہو گئے, ہمت بھی نہیں ہوئے. سب کہے کہ جاوے ایسا نہیں, وہاں جاوے نہیں ہے مارے. تو وہ سب سمجھا نہیں, توبہ ہو گئی. اور حضرت فضیل خود سامنے آئے, اب مارنا ہو تو مارو نہ مجھے, جس کو مارنا ہو مجھے مارو, باقی میں نے زمین بھی رکھ دی, جائیداد بھی رکھ دی, پراپرٹی بھی رکھ دی, جتنے درہم تھے, جتنے دینار تھے, جتنے کھیت تھے, جتنے باغ تھے, سب میں نے دے دیا, جس کا جو ہو لے کے جاؤ. اب لینے والے آتے گئے, لیتے گئے, آتے گئے, لیتے گئے. قرآن تک کہ وہ وقت آیا کہ فضیل کے پاس سب نے آ کر کہا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کتنا پیارا جواب دیا, کچھ بھی نہیں, آج سب کچھ ہے. کیونکہ وہ جو سب لے گئے نا اس کا پیدا کرنے والا اللہ تو ہمارے ساتھ میں ہے. جب اس کا پیدا کرنے والا اللہ تو, اور پھر حضرت فضیل بہت رو رہے تھے. اب سننا کوئی مجھے بتانا, رو رہے تھے. ایک یہودی آئے, کون ہے یہودی آئے, کہا آپ سے بات کرنا ہے. فضیل نے کہا کہو. میرا ایک باغ ہے, وہ باغ تو کبھی آپ نے لیا نہیں, لیکن باغ میں جو پھل آتے تھے نا وہ میری پرمیشن کے بغیر تم بھی کھاتے تھے اور تمہارے سارے دوست بھی کھاتے تھے, اور میں کونے میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا
اور تم بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم سے ڈر گیا، دیکھو ہم سے ڈر گیا، دیکھو ہم سے ڈر گیا۔ آپ لوگ دادا گیری کے ساتھ آتے تھے اور میرے باپ کے پھل کھاتے تھے، حالانکہ پیدا کرنے کے لیے محنت میں کرتا تھا، پانی میں لگاتا تھا، درخت میں لگاتا تھا، بیج میں بوتا تھا، اور میں کونے میں بیٹھ کر سسکیاں لے کے روتا تھا۔ تم آتے تھے، پھل کھاتے تھے، وہاں پارٹی بناتے تھے، اور تمہارے دوست بھی آ کے کھاتے جاتے تھے۔ تو حضرت فضیل نے کہا یاد ہے سب کہتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ فضیل نے کہا اور سارے نے کہا مجھے معاف کر دے، اور کہا فضیل نے کہا اللہ کی قسم اب پیسہ نہیں میرے پاس، سب دے دیا، لیکن جتنے تیرے پھل کھائے نا اس کی قیمت لکھ دے، اس کی قیمت لکھ دے، جو اندازے سے لکھنا ہے لکھ دے، چاہے تو 10 گنا زیادہ لکھ دے، ہم خون پسینے کی کمائی ایک کر کے تیرے ایک ایک پیسے کو پہنچائیں گے۔ اور تجھے کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب زمین والے کا حق ادا کریں گے تو اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب فضیل نے یہ کہا تو کون تھے وہ، کون تھے وہ؟ کہا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا پیسہ نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ کہا جو فروٹ تم نے کھائے نا وہ نکالا۔ ارے وہ پھل تو کھائے، شاید مہینہ پہلے کھائے ہوں گے یا 2 مہینہ پہلے کھائے ہوں گے، ارے سوچو نا 4 دن پہلے کھائے ہوں گے، لیکن جو فروٹ پیٹ میں چلا گیا۔ کہا کہ ایسی کیوں شرط لگا؟ حضرت فضیل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ایسی کیوں شرط لگاتے کہ اللہ بھی معاف نہ کرے، تو بھی معاف نہ کرے، کیونکہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا اوپر والا معاف نہیں کرے گا۔ کوئی آسان بات بتا دینا، ہم پیسہ دینے تیار ہے، 10 گنا زیادہ دینے تیار ہے، ارے جو تو منہ سے بولے گا وہ محنت کر کے لا کے تجھے دے دیں گے، لیکن یہ پیٹ میں سے فروٹ بولو کوئی نکال سکتا؟ تو اس نے کہا یہودی نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پہاڑ دکھتا ہے، پہاڑ سمجھتے ہو نا، ماؤنٹین کہاں دکھتا ہے؟ کہا اس کو 10 قدم دور لے کے جاؤ۔ حضرت فضیل روئے، یہ کام بھی تو ویسا ہی مشکل ہے بھائی، جیسے فروٹ نکالنا مشکل ہے ویسے پہاڑ ہے 10 قدم دور۔ اس نے کہا بس اب تو میں یہی کہوں گا، باقی جو ہوگا اوپر دیکھ لیں گے۔ ہاں حضرت فضیل نے اس کو کہا رک جا کچھ کہا نہیں یہ پہاڑ۔ تو حضرت فضیل نے اپنے سارے گینگ والوں کو کہا چلو کلہاڑی لے لو، پہاڑ کے پتھر توڑنا شروع کرو، توڑتے جاؤ یہاں تک کہ اس کو اٹھا کے 10 قدم دور رکھو۔ اب اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اب کلاڑی ہاتھ میں لے، اب پتھر توڑے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں، پیٹ میں پانی نہیں، فضیل بھی توڑے جا رہے، ساتھی بھی توڑے جا رہے۔ حضرت فضیل نے روتے روتے کہا اللہ بہت مشکل، اللہ وہ یہودی کہہ کر گیا کہ یہ پہاڑ کو اٹھا کے 10 قدم دور لے جانا، اللہ 2 دن اور 2 راتیں ہو گئے، اللہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے پانی نہیں پیا، اب ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہماری کلاڑیاں ٹوٹ گئی، یہ پہاڑ کو کیسے توڑیں گے؟ بس حضرت فضیل نے جو رونا شروع کیا اور ایک ایسا طوفان آیا، پورے پہاڑ کو اللہ نے اٹھایا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا۔ جب وہ دھواں ہٹا، آہا پہاڑ، فضیل دوڑے گئے کس کے پاس؟ ملا کر رہا ہے وہ پہاڑ، وہ پہنچ گیا 10 قدم دور، اب تو معاف۔ نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہوئی کیونکہ تم نے تو بہت پھل کھائے۔ حضرت فضیل نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ کہا میرے گھر چلو۔ حضرت فضیل کو اکیلے لے گئے، کہاں لے گئے؟ گھر لے گئے۔ اب گھر لے گئے تو گھر کے کونے میں اتنی بڑی بوری، اتنا بڑا ٹھیلا رکھا ہے، اتنا بڑا ٹھیلا۔ تو حضرت فضیل نے کہا کیا کرنا؟ کہا وہ یہودی کہتا ہے اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں۔ بولے اس میں کیا ہے؟ سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، تمہارا کام اتنا ہے کہ اس کو جاؤ یوں اٹھاؤ، اپنے کندھے پہ رکھو اور میرے پاؤں کے پاس لا کے رکھو۔ وہ یہودی کہتا ہے جاؤ وہ ٹھیلے کو اٹھاؤ، اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں، اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور میرے پاؤں کے پاس لا کر رکھو اور کھول کے بتاؤ کہ اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں دل میں سوچتے ہوں گے کاش تو وہ زمانے میں ملا ہوتا ہے، آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ وہاں سے ٹھیلا اٹھا، لیکن گئے حضرت فضیل روتے روتے گئے، کہا معاف کر لو گے سب، معاف نہ وہ جو میں نے کھایا سب معاف۔ تو گئے فضیل گئے، وہ کوتھڑے کو یوں اٹھایا، وہ بورے کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر اس کے قدموں میں رکھا، جیسے قدموں میں رکھا کہا کھولو اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت فضیل نے اوپر سے گھاٹ کو کھولا، اللہ کی قسم اس میں ایسے سونے کے ٹکڑے چمکتے دمکتے۔ فضیل نے کہا اس میں سے میرے کو کچھ نہیں چاہیے، بس اب بول دے کہ تمہیں معاف کر دیا، میں جاؤں یہاں سے جاؤں، مجھے بہت لمبی توبہ کرنا ہے، میرا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔
بہت لمبی توبہ کرنا میرا ہو گیا، یا معاملہ کلیئر ہو گیا؟ یہودی نے کہا نہیں ابھی بھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا. تو کہا اب کیا کرنا؟ وہ یہودی نے زور سے چیخ ماری، کہا تمہارا ہاتھ لاؤ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حسین دوڑے پیچھے، کہا نہ میرے ہاتھ پر نہیں، یہاں کوئی مولانا کو بلا لے، یہاں کے کوئی اللہ کے ولی کو بلا لے. میں نے تو حرام کاری بھی کی ہے، میں نے حرام خوری بھی کی ہے، میں نے حرام بولی بھی بولی ہے. ارے میں بہت بہت نالائق اور ناپاک ہوں. تو میرے ہاتھ میں ایمان قبول کرے کرے، شاید اللہ قبول کرے نہ کرے. کسی مولانا کو بلا کے کوئی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ایمان قبول کر. میں اللہ کا کوئی پیارا ولی نہیں ہوں، میں تو ڈاکو کا سردار ہوں. اس کو معاف کر دے میں تو بہت بڑی بات ہے. تو یہودی نے کیا کہا، میں ایمان تو قبول کروں گا تو تیرے ہی ہاتھ پہ کروں گا، ورنہ قیامت میں پکڑ کروں گا. حضرت حسین نے روتے روتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یہودی نے اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے پورے مجمع نے آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک آواز لگی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی اور ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی اور ہمارے آخری رسول. بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایمان جیسے قبول ہو گیا. حضرت فضیل نے کہا اب تم ختم. کہا میری بات سنو، میں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول کیا؟ میں چاہتا تو کوئی مولانا کو بولا کہ ایمان قبول کرتا. تمہارے ہاتھ پر کیوں ایمان قبول کیا؟ تو حضرت فضیل بھی کھڑے ہو گئے، سارا مجمع کھڑا ہو گیا. کیوں ہمارے ہاتھ پہ کیوں ایمان قبول کیا؟ وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے. ان لوگوں کی کتاب کون سی؟ توریت کا ہو یا تورات کا ہو. وہ یہودی کہتا میں نے آسمانی کتاب جو ہماری ہے تورات، اس میں پڑھا کہ جو آخری نبی آئیں گے اور ان کے جو امتی ہوں گے، جب وہ سچی توبہ کریں گے، وہ اشارہ کریں گے اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا. اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی کے امتی جب توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، اللہ پہاڑوں کو بھی ان کے اشارے پر ہلائے گا اور وہ مٹی پر ہاتھ رکھیں گے، اللہ اس کو سونا بنا دے گا. اس یہودی نے کہا کہ تم سچی توبہ کرنے والے ہو، اسی لیے پہاڑ کے کہنے پر تمہارے اشارے پر پہاڑ بھی ہٹ گیا. اور وہ جو ٹھیلا تم نے اٹھایا اس کو مٹی کا ٹھیلا تھا، تمہارا ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو سونے کا بنا دیا. میرے پیاروں، یہاں پر میں واقعے کو روک کر کہتا ہوں، جب توبہ کرتا ہے نا آدمی تو اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے. تو پھر اللہ ہمارا کاروبار تک کو نہیں کھولتا. ہم توبہ کرتے اللہ ہماری بیوی کو فرما پڑتا کیوں نہیں بناتا؟ ہم توبہ کرتے ہمارا بیٹا کنٹرول میں کیوں نہیں آتا؟ جب توبہ کرنے والے کا ناممکن ممکن بنتا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہو اور توبہ کرنے والا مٹی پہ ہاتھ رکھے تو سونا بنتا ہو، تو ہمارا وہ ممکن بھی ممکن نہیں بنتا. بھائی کاروبار ممکن ہے. کیوں میرے پیاروں معلوم ہے ہم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا گناہ اتنا بھیانک گناہ ہے. ہاں بولو یا غلط؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہمارا گناہ پوچھو، یہ ریٹوا کیا کہ جوانوں کو پوچھو ہمارا گناہ کیا گناہ کرتے ہیں. رات کو 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ہمارا موبائل آن. کیا ہے موبائل میں؟ کون سا کاروبار کرتا ہے؟ کون سا ہمارا کروڑوں کا رولنگ ہے کہ رات کو 2 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. میرے نیجوانیاں والوں اور قرب و جیوان والوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، کسی پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، گیم کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، PUBG کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، لوڈو کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ میرے پیاروں، رات کو 2 بجے ننگی عورت کو دیکھا جاتا ہے. رات کو 2 بجے ننگی عورت کو دیکھا. کیوں؟ اگر تیری ماں ہوتی تو، ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، اچھا دیکھے گا پوری ننگی فلم دیکھے گا 10 منٹ تک دیکھے گا آتی سیدھی، اور اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا رات کو 2 بجے جاگتا ہے کہ سو گیا؟ اگر جاگتا ہوں بہت اچھی کلپ آئی بھیجتا ہوں.
बटन दबाया, वो नंगी नाचने वाली फिल्म उसके पास गई। अच्छा, वो 10 मिनट देखने के बाद कहता है वेरी हॉट है। तो अगर अपनी बेटी होती तो भेजता, अपनी बीवी होती तो कहती मेरी बीवी नाचती है नंगी होके, भेजूं? अगर किसी और की बेटी, अपनी बेटी नहीं, किसी और को जलील करने पर आए ऊपर वाला जब हमको जलील करेगा। और माफ करना, कितनी जगहों पर अगर डिवोर्स और तलाक हुई है तो उसकी वजह भी मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल की क्या जरूरत है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोबाइल की क्या जरूरत है? ठीक है, हमको काम है, मोबाइल को किसी मौलाना ने हराम नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अपने बारे में फतवा पूछो कि मेरे मोबाइल में अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अच्छा काम होता होगा तो वो आधे घंटे का होगा, और 23.5 घंटा हमारा मोबाइल गुनाह करता है। और इतना मोबाइल का चस्का है, आपने देखा होगा जुमा के दिन भी खुतबा नमाज खत्म, सुन्नत पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो मस्जिद में चप्पल पहनता होगा और यूं जेब में हाथ जाएगा। क्यों? क्या निकालना? अभी सीढ़ी उतरा अपने मोबाइल और देखेगा किसी का मैसेज आया, किसी का फोन आया, और अगर कुछ नहीं आया होगा ना तो बैठे बैठे खुद चालू होगा। क्या है? लाखों का कारोबार चलता है। क्या चलता है हमारा? हालांकि जो सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, आज तक माँ को सूखी रोटी का टुकड़ा खिलाया नहीं होगा, बाप को ठंडा पानी पिलाया नहीं होगा, और मोबाइल 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 मोबाइल। वो बेचारी माँ बोलती है, देखो अभी हज बंद है ना, अरे बोल ना हज कितने साल हो गए? कोई कहता और 3 साल बन रहेगा, अल्लाह की हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं कहता हूँ हज खुला है, मैं कहता हूँ हज का दरवाजा कैसे पता चला? मेरे प्यारों, ये मोबाइल में बिजी रहता है ना, देखो जो मोबाइल में वो माँ बेचारी, ओ बेटा बेटा खाना कब खाएगा बेटा, खाना का तो यूं खेलते फिर वापस माँ बोलेंगे ए मेरा बेटा इतना बता ना कि अपने तू बाजार का। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने फरमाया उसे मोबाइल को बंद कर देंगे और प्यार से एक बार बोले मेरी माँ तू बहुत प्यारी है, माँ मैं कुछ भी काम नहीं करता फिर भी तू मेरे खाने का ख्याल करती है। माँ, मैंने आज तक तुझे सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, लेकिन माँ तू मुझे खाने का ख्याल करती है, तू मेरे सोने का ख्याल करती है, मेरे सर में दर्द होता है, तू परेशानी होती है, बस इतना कहते। हमारे नबी फरमाते किसी बेटे या बेटी ने मोहब्बत से एक मर्तबा माँ को देखा, अल्लाह एक हज का सवाब उसके नामे अमल में नहीं देता है। लेकिन कौन है जो माँ को ऐसे देखता है? कौन है जो माँ से ऐसा प्यार करता है? कौन है जो अपने बूढ़े बाप से ऐसा प्यार करता है, बल्कि माँ को इशारा करता है कि रहने दे? और फिर क्या करेगा? मैंने मोबाइल में देखा होगा, अपने जवान को देखा होगा खेलते खेलते यूं करता है। क्या हुआ बेटा? 1000 पॉइंट बोलो ना, 1000। मैं एक बात कहूँ, जो मोबाइल खेलता है, पबजी खेलता है, लड़कियों से बातें करता है, चैटिंग करता है, दुनिया कितनी मिलती है? यानी पैसा कितना मिलता है? अरे बोलो ना, कितना मिलता है? पैसा मिलता है? अच्छा, आखिरत मिलती है? यानी दुनिया नहीं मिली, आखिरत मिलती है? हाँ बोलो ना, मिलती है? तो जो काम ऐसा करो जिसमें दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, इससे बड़ा पावने कोई नहीं होगा। यहाँ जितने रेठवानिया में जो लोग पूरा टाइम मोबाइल है, पावने नहीं, सब पावने। अगर किसी को देखना हो ना कि पागल कौन है, देखो ऐसा बैठ के पागल। रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल का काम बहुत थकेगा ना, ये देखो ये थका मोबाइल, उसको ऑफ किया, चार्जर ढूंढेगा और चार्जर में रखेगा। रात को 3 बजे जो सोएगा तो फजर की नमाज कौन बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? रेठवानिया में घर कितने? 105 या उससे भी कम होंगे। कितने होंगे? 100 भी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 25 घर है। सोचो ना, आते फजर की नमाज में आते? फजर की नमाज कहाँ? इमाम साहब को नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा हूँ, फजर की नमाज का? वो 3 बजे तो मोबाइल बंद हुआ है, तो फजर की नमाज, फजर की सुन्नत वो कहाँ हमारी जिंदगी में आएगी? और ये जो मैंने कहा ना कि
اتنے موبائل میں بزی ہو کہ اپنی زبان سے بولو وہ کون ہے؟ دیکھو کتنا بھاری پڑتا اپنے کو پاؤلی بولنا. ہمیں تو پاؤلی نہیں بولا, پاؤلا ڈبل. اور آپ کہتے ہو یہ کالی احمدی آئے, آج سے جتنے مولانا آئے کوئی مولانا نے ہم رجوانی کی جوانوں کو پاؤلی نہیں بولا, ایک کالی احمدی آ کے ہم کو پاؤلا بولتا ہے. کالی احمدی نہیں بولتا, کالی احمدی فون کرنے والا ہے, نہیں بولتا, اللہ بولتا ہے. میرے پر آبجیکشن اٹھاؤ گے, اللہ پر نہیں, اللہ پر کون آبجیکشن اٹھائے گا؟ اٹھاؤ قرآن کریم 17واں پارہ. اللہ فرماتے ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں. اللہ کہتا کلم کھلا پاگل, کلم کھلا. تو اوپر والا جو پاؤلی بولتا ہے تو بھاری پڑا. قاری احمد علی بولا تو آیا آخر میں پاؤلی بول کے ہم کو چلا گیا. ارے اللہ فرماتا خسر الدنیا والآخرہ, پڑھو نا جو حافظ ہوں گے, خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ کوئی ایسا کام کرے گا یا میری بندی کوئی ایسا کام کرے گی جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ فرماتا کھلا کھلا نقصان اٹھانے والا, کھلا کھلا اپنی عقل کو بیچنے والا. یہ بہت سارے ایسے بیٹھے, آج سے توبہ کرو بھائی, کرو گے توبہ کرو گے انشاءاللہ, توبہ کرو, یہ موبائل سے توبہ کرو. میرے کو تو لگتا ہے کہ قبر میں جو جہنم کا لوہا بنے گا نا یہ موبائل ہی ہمارا بنے گا. بہت خراب چیز ہے. ماں سے رشتہ خراب ہو گیا, موبائل کی وجہ سے بیوی سے رشتہ خراب ہو گیا, موبائل کی وجہ سے اپنے بچوں سے رشتہ خراب ہو گیا. آج گھر میں آج گھر کا ماحول کیسا ماحول ہے معلوم کہ گھر میں انٹر ہوتا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں, اس کی بیوی کو دیکھتا تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل ہے, بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل ہے. ارے موبائل اس لیے آیا تھا کہ ایک دوسرے کو قریب کرے. ہمارے موبائل نے تو باپ اور بیٹے کو اور میاں اور بیوی کو دور کر کے رکھ دیا ہے. اور ذرہ برابر آخرت کا ڈر مولانا نہیں. نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا ہے, نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا, لیکن ذرہ برابر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت میں کیا جواب دوں گا. آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے رعب والے صحابی کون تھے؟ حضرت عمر. بولو کون تھے حضرت؟ رعب تھا کہ نہیں تھا؟ ارے ہاں بولو نا, رعب تھا کہ نہیں تھا؟ ایسا رعب اور دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کتنی مرتبہ کوئی گلی میں حضرت عمر داخل ہوئے اور سامنے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمارے نبی نے مسکرانا شروع کیا. تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں یہاں سے آیا, وہاں سے نبی آیا, یہ مسکرائے کیوں ہوں گے؟ بولو معلوم. پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا, تیسری مرتبہ. ایک دن حضرت عمر ایسے گلی میں داخل ہوئے, ہمارے نبی سامنے سے مسکرانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا میرے نبی ایک بات پوچھو. اللہ کے رسول فرمایا پوچھو عمر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کیا معاملہ کہ جب میں گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے ہیں تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو, مسکراؤ نہ تو کیا کرو, جس گلی میں تم داخل ہوتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تمہارا رعب اور دبدبا ایسا ہے کہ جو گلی میں تم پاؤں رکھتے ہو بولو شیطان وہاں سے. ہم ریٹوانی ہماری جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں آ جاتا ہے. او مائی بردر, کہاں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت عمر, آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ٹھنڈا ٹھنڈا کو رچوانے والے ٹھنڈے ٹھنڈے بھائی 2 سال لاک ڈاؤن تھا اسے میں آپ اتنے ٹھنڈے ٹائپ کو ہو گئے. ساتھ میں بولو نا, کیونکہ یہ ایمان والی بات ہے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. ساتھ میں بولو کیونکہ فتنہ چلتا ہے, بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. میرے ساتھ میں پڑھو, جتنوں کو یاد ہو ایمان مضبوط ہو جائے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد میرے آخری نبی, اس نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا.
لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا صحیح میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بنا دیتے ہیں، ویسے آنے والا ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتے اللہ عمر کو نبی بناتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا، تو سوچو حضرت عمر کا بہت بڑا دبدبہ کیسا ہوگا۔ معلوم ہے حضرت عمر جب امیر المومنین بنے کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے، کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے، کیسی بڑی حکومت ہوگی، یعنی 22 لاکھ مربع میل کا مطلب معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک زمین کا پھیلا ہوگا۔ ارے میرے پیاروں مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت ہے، تو بولو امیر المومنین حضرت۔ لیکن ایک دن دوپہر کی چلچلاتی گرمی حضرت عمر جنگل کی طرف بھاگ گئے، بولو کون حضرت عمر جنگل کی طرف بھاگ رہے، سر پر امامہ بھی نہیں، بولو سر پر امامہ بھی نہیں اور سر پر ٹوپی بھی نہیں، اور کپڑا جو پہنے نا وہ بھی میلا کچیلا کپڑا ہے، اور پورے بدن میں پسینہ ہے، چلچلاتی گرمی ہے، پاؤں میں جھوٹا چپل بھی نہیں، ایک جنگل کی طرف دوڑ رہے، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المومنین السلام علیکم، امیر المومنین رکو، ایسے حالت میں تم بادشاہ ہو، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہو، آپ کا لاکھ روب اور دبدبہ ہے، کیا ہے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، ہم کپڑا بھی ایسا لینا پوچھے نا، پسینہ دیکھو اور تمہارے پاؤں میں جوتے چپل بھی نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا علی بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا اور ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا آپ کے وہ سب نوکر کہاں ہیں؟ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ جہاں رہتے ہو بازو میں آپ کے غلام اور نوکر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ عمر نے کہا علی میں گیا تھا سب سو رہے تھے، ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو جگاؤں، میں نے خود ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سب کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ بتاؤ عمر ایک آواز دیتے تو سب کھڑے ہو جاتے کہ نہیں کھڑے ہو جاتے، لیکن حضرت عمر نے کہا ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، بہت تھکے سوئے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو بیدار کروں، میں آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے بس اب آپ ٹھہر جائیے، میں ہوں، میں ابھی 4-5 کو جمع کرتا ہوں، ہم جنگل میں جائیں گے اور آپ کا جو بھاگا ہوا اونٹ ہے بیت المال کا وہ لے کر آئیں گے، آپ اپنے گھر جائیں، کیونکہ آپ بادشاہ ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا، آپ کے سر میں ٹوپی نہیں، آپ کے سر میں امامہ نہیں، آپ کے کپڑے میلے کچیلے، آپ کے پاؤں میں جوتے چپل نہیں، آپ جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر اونٹ ملنے سے پہلے میری موت آ گئی تو قیامت میں اللہ پوچھے گا عمر وہ اونٹ کا جواب دے، تو میں کیا جواب دوں؟ اگر دوڑتے دوڑتے موت آ گئی تو اللہ کو کہوں گا اللہ ڈھونڈتا تھا مگر نہیں پا سکا، لیکن اگر میں جاؤں گا نہیں اور موت آ گئی تو اللہ قیامت میں پوچھے گا مسلمانوں کا حق تھا، اس اونٹ کے ایک ایک بوٹی پہ مسلمانوں کا حق تھا، عمر تو بتا تو نے کون سا حق ادا کیا، ایک اونٹ کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے اونٹ کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، یہاں لوگوں کی معلوم نہیں کتنی بینگے زمین ہڑپ کر گئے، آرام سے ٹکا لے کے بیٹھا ہے۔ ہاں میرے پیارو، چلو کون تیار ہوتا ہے؟ سب کام ایک طرف اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ابھی میرا بچہ ہے شہزاد نامے میں، یہ کینیڈا جا رہے، دعا کروں کہ اللہ اس کا جانا قبول فرمائے۔ ابھی مجھے کسی نے کہا کہ مولانا اس کو نصیحت کرو، میں نے کہا میں کیا نصیحت کروں، میں کوئی نصیحت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں نے اس کو ایک بات کہی اور آپ کو بھی کہتا ہوں، 5 وقت نماز کی پابندی کرو اور زبان پر استغفر اللہ۔ آج سب سے ضروری تسبیح یہی ہے، بولو کون سی تسبیح؟ کیا مطلب؟ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں، کیونکہ دیکھو آسمان آج بارش ہوتی ہے تو بھی پریشان، جہاں بارش ہوئی ہے تھوڑی بارش ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کے اندر پانی بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ راجستھان میں بارش ہوئی، اتنا پانی بہا کیسا ہوتا ہے، اللہ روک دے، اللہ روک دے، اللہ روک دے۔ ارے روک دے میں تو کھیتوں میں پانی نہیں ہے، اکال پڑا ہوا ہے، آئے تو بھی زحمت، نہ آئے تو بھی زحمت، تو رحمت کب بنے گی بارش؟
آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کیا پڑھتے رہنے کا؟ میری آواز نہیں آ رہی، بولو کیا پڑھتے رہنے کا؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی ایک بات سن کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بولو نبی کے نواسے کون؟ حضرت، آواز نہیں آئی، پھر بولو نا حضرت، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتے دوڑتے آئے، کہا نبی کے نواسے، ایسے لوگ آتے تھے ان کے پاس، کہا نبی کے نواسے، حضرت حسین نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ پانی نہیں آ رہا آسمان سے پانی نہیں آ رہا، ہم کو بہت پرابلم ہو گیا، پانی نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ استغفر اللہ پڑھو، تمہارے پورے علاقے کو بولو استغفر اللہ پڑھو، اور دیکھو تم کچھ دن میں آ کر بولو گے آسمان سے پانی آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ کیا پڑھو؟ ابھی حضرت حسین بیٹھے، کوئی اور آئے آ کر کہنے لگے ہاں نبی کے نواسے، حضرت حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پیسہ نہیں، بہت پیسہ مطلب آتا ہی نہیں ہے، اور آتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا جاؤ جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو، تمہارے گھر میں پیسہ نہیں نا، تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی کو بھی بولو، بچوں کو بھی بولو، اللہ کی قسم کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے میں اپنے علاقے کا مالدار بن گیا۔ کیا پڑھنے کا؟ کتنے آئے تھے؟ ایک آسمان سے پانی نہیں آتا، نمبر 2 بولو اتنے، تھوڑی دیر میں ایک اور آئے، مرد آئے، کیا ہوا؟ شادی کو 10 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوتا۔ بولو شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے، بچہ نہ، میرے پاس پڑا، میں تعویذ لکھ کے دے دی، حضرت حسین نے تعویذ نہیں دی، کہا جاؤ استغفر اللہ، جاؤ تم بھی پڑھو استغفر اللہ، دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، اللہ میرے کو معاف کر، اللہ میرے کو معاف کر، دل سے تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بھی پڑھے، کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہوئی، اور کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے کہ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری بھی ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ کتنے پیشنٹ آ گئے؟ 3، بارش نہیں آتی، مال نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، چوتھا کہا میرے کھیت میں بار بار آگ لگ جاتی ہے، سارا کھیت جو پکتا ہے جل جاتا ہے، تو کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا، کہا تم کھیت میں کام کرتے ہو جتنے مزدور ہیں سب کو کیا کرو؟ بولو کیا پڑھو؟ کتنے ہو گئے؟ 5 آیا، کہا کہ میرے باغ میں سب کام برابر ہوتا ہے، آخری وقت جب پھول کے آنے کا یا پھل کے آنے کا کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، تو کہا جاؤ تمہارا کام بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو 5 آئے، ارے پہلا آنے کے پانی نہیں آتا آسمان سے تو استغفر اللہ، تمہیں پیسے نہیں تو بولو استغفر اللہ، بچہ پیدا نہیں ہوا تو استغفر اللہ، ارے کھیت برباد ہو گیا تو استغفر اللہ، باغ میں پھل اور پھول نہ آئے تو کتنے ہو گئے؟ چلے گئے تو ایک آئے، آ کر حضرت حسین کو کہنے لگے سب کو ایک ہی علاج دیتے ہو، دیکھوانیہ میں ایسا کوئی ڈاکٹر آئے تو اس کو مار کے نکالے، تو بولے میرے کو بخار ہو گیا تو اس کو بھی وہی پوڑی کا دے دیا، دوسرے نے کہا میرے کو ٹی بی ہو گئی، کہا وہی دوا لے لے، تیسرے نے کہا کہ میرے کو کینسر ہو گیا، اس کو کہا وہی دوا لے لے، چوتھے نے کہا میرے کو ہارٹ اٹیک آیا، کہا تو بھی وہی دوا لے لے، پانچویں نے کہا میرے کو کورونا ہو گیا، وہی دوا لے لے، ریٹوانیہ والے چپل مار مار کے بھگائیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ حجام ہے جس کو دیکھو ایک ہی دوا دیتا ہے۔ تو کسی نے آ کر حضرت حسین کو کہا تو جو بھی آتا ہے سب کو استغفر اللہ، حضرت حسین نے کہا میں نہیں کہتا، یہ علاج تو میرے اللہ نے بتایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے استغفر اللہ پڑھو، دیکھو ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، بولو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتے مجھ سے معافی مانگ لے، استغفر اللہ کہہ دے، میں آسمان سے پانی بھی برساتا رہوں گا، نمبر 1 تجھے مال بھی بے حساب عطا کروں گا، نمبر 2 تجھے اولاد بھی دوں گا، نمبر 3 تیرے کھیتوں کو بھی آباد کروں گا، نمبر 4 اور تیرے باغوں کو بھی سرسبز و شاداب بنا دوں گا، سب کا علاج ہوگا، بولو۔ آپ نے امام کا نام سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل، ہاں دیکھا یا نہیں؟ 4 بڑے بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل اللہ اکبر،
اتنے بڑے امام، ان کی کتاب ہے مسند احمد، 4000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں. اور امام احمد ابن حنبل خود حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، اپنے وقت کے کتب. بولو کون؟ امام احمد ابن حنبل. بھائی ابھی تو ایسا ہو گیا، کوئی بیان کرنے والا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ تو پہچان والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل بیچارے ایک مرتبہ ایسے سفر میں گئے، اب رات کا وقت ہو گیا. اب سوچا کہ رات کو کیا کروں، تو ایک مسجد دکھی تو سوچا کہ چلو مسجد میں جا کے سو جاؤں. اب رات کو آئے، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، دھیرے سے دروازہ کھولا، وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور مسجد کے جماعت خانے میں کونے میں چادر بچھائی. جیسا سونے کا ارادہ کرے تو مؤذن صاحب آ گئے. مؤذن صاحب ہے نا، بانگی صاحب آئے. کہا کون؟ مسافر. مسافر کو پرمیشن نہیں ہے، مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے، چلو باہر جاؤ. امام احمد ابن حنبل نے نہیں بتایا میں اتنا بڑا امام ہوں. کہا میں مسافر ہوں، آج کی رات سو جاؤں گا، صبح میں چلا جاؤں گا. بانگی صاحب بڑے غصے میں ہوتا ہے، مؤذن صاحب کا ٹیمپریچر بہت گرم ہوتا ہے. بولے نا یہاں بالکل نہیں سونے کا، مسجد میں سونے کا نہیں، یہاں پابندی ہے. چلو بکل کے مؤذن صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو باہر نکالا. جاؤ مسجد کے باہر جاؤ. اب آدھی رات کو کیا کرے، امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ مؤذن صاحب سو گئے. بولے مؤذن صاحب. امام احمد ابن حنبل نے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کا جو آنگن ہوتا ہے نا جیسے یہ باہر، وہاں چادر ڈالے اور وہاں سو کے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ مؤذن صاحب یہاں آئے. باہر دیکھا کہ وہی مسافر. اتنے غصے ہوئے کہ تم کو منع کیا نا مسجد میں سونے کو، پھر بھی تم مسجد میں سوتے ہو. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا مسافر ہوں، 1 رات سونا مسجد میں کہاں سویا، مسجد کے باہر سویا. تو غصے ہو گئے کہ میرے کو سمجھاتا ہے. جو ٹانگ کھینچی اور کھینچتے جا کے راستے میں پٹک دیا اور ان کا جتنا سامان تھا سب پھینک دیا. کیا کرتے ہو؟ ٹانگ کھینچ کے بعد پھینک دیا، پاؤں کھینچ کے پھینک دیا، سامان پھینک دیا اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا. تو امام احمد ابن حنبل ایسے بیٹھے تھے، سامنے ایک آدمی روٹی بناتا. بولو کیا کر رہا تھا؟ جس کو عربی میں کہتے خباز، اردو میں بولتے نان بھائی. وہ بڑی بڑی روٹی جو تندور جلا کے، اس کی ایک چارپائی تھی. وہ روٹی بنانے والے نے دیکھا کہ وہ مؤذن صاحب نے مسافر کو تو باہر پٹک دیا ہے. تو روٹی بنانے والے نے کہا وہ مسافر ادھر آ، اور میرا پلنگ خالی، سو جاؤ، چلو سو جاؤ. آج پوری رات میرے کو روٹی بنانے کا ہے، میں اپنا روٹی بنانے کا کام کروں گا، تم سو جاؤ، صبح ہوئے تو اپنا چلے جانا. تو امام احمد ابن حنبل پورا سامنے چارپائی پر آئے. لیکن سچ بتاؤ، جس کو پاؤں کھینچ کے باہر نکالا جائے اس کو نیند آئے گی؟ علاقے میں نیند آئے گی. اور امام احمد ابن حنبل ایسے ہی چارپائی کے اوپر بیٹھے رہے اور دیکھا کہ وہ جو روٹی پکا رہا ہے نا، وہ پکاتے استغفر اللہ. بولو 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 استغفر اللہ. ایک روٹی بنایا، معلوم ہے کتنی مرتبہ استغفر اللہ ہے، پھر دوسری روٹی بنایا استغفر اللہ. تو امام احمد ابن حنبل چونکہ بہت بڑے عالم تھے، اس کے قریب آئے. کہا کیا پڑھتا ہے بار بار؟ کہا او مسافر، کیوں میرے کو پوچھ رہے ہو؟ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل نے پڑھنے سے تیرے کو کچھ ملا؟ کیا نہیں ملا؟ کہا یہ جو میرا گھر نظر آتا ہے نا، یہ استغفر اللہ کی برکت ہے. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بولو استغفر اللہ کی برکت ہے. کہا روزانہ روٹی کا اتنا لمبا چوڑا آرڈر آتا ہے، استغفر اللہ کی برکت ہے. میں نے یہ استغفر اللہ کی برکت سے زمین بھی خریدی ہے، میں نے کھیت بھی خریدا ہے، اور استغفر اللہ کہتا ہوں، پھر جو مانگتا ہوں اللہ جھولی بھر بھر کے میرے کو دے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا. مجھے بہت اچھا استغفر اللہ پڑھتے تو سب ملتا ہے. مجھے ہاں سب ملتا ہے. تو کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ پڑھا اور کچھ نہیں ملا؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے استغفر اللہ پڑھا اور ملا؟ تو روٹی بناتے بولا ایک چیز نہیں ملتی ہے، بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر نہیں ملتی. امام احمد ابن حنبل نے مجھے کیا نہیں ملتا؟ کہا اصل معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، نام ان کا احمد بن حنبل ہے. میں اتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے. بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے حدیث کے امام ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، اور بہت کچھ کتابیں حدیث کی لکھی ہے. میری ایک تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ان سے مل لو، لیکن معلوم نہیں وہ کہاں رہتے، میری ملاقات ہی نہیں ہوتی. کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری. کتنا زبردست استغفر اللہ پڑھا کہ ہاتھوں سے نہیں پاؤں سے کھینچ کر تیرے پاس پہنچایا گیا. لوگوں نے ہاتھوں سے نہیں کھینچا، پاؤں سے کھینچ کھینچ کے تیرے دروازے پر لائے. میری امام احمد ابن حنبل ہو اور نان بھائی نے اپنے کو یوں
جاؤ گے تمہاری ہر مراد اللہ پوری کرتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلا کام آج میں یہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، توبہ کرنے کا. استغفر اللہ. کون کون تیار ہے؟ تو میں کوئی بات جلدی ختم کر دوں. 11 تو بج گئے، دن سے بھی 11 بج گئے. ختم کروں کہ کچھ بولوں؟ تھوڑا بولوں اور ایک بات بولوں؟ نہیں بولوں؟ مجھے دیکھو 3 کام بولنا ہے، 3 جانے. پہلا کام یہ بھائی توبہ کرنے کا، استغفر اللہ پڑھنے کا. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئے تو میں بولوں، کوئی ٹینشن ہوئے تو نہیں بولوں. کوئی ٹینشن گھر کا، بیوی کا نا؟ یوسف ان کی بیوی اچھی ہے، تیری اپنے کو نہیں. صحیح میں آدمی پہلے سوچتا ہے ارے میں یہ عورتیں بھی سن رہی ہیں کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے کو ایک نے آ کے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولانا اسلام میں شادی کتنی کرنے کا؟ بولنے کا کون رہتا ہے؟ بولنا 4 کتنی کرنے کا؟ بولو کتنی کرنے کا؟ 4. میرے کو کہتا ہے کہ میں بولا ہاں 4 کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اور 4 کر سکتے. انصاف بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ پرانی کو چھوڑ دینے کا. انصاف بہت ضروری ہے. تو میرے کو کہتے ہیں مولانا آپ کرو نا. میں نے کہا بھائی میں کا کو کروں؟ یہ شوگر پریشر والا آدمی کا کو میں کا کو کروں؟ تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کرو گے تو آپ کے بیان میں مجمع بہت ہوتا ہے، سب کریں گے. تو میں نے کہا بھائی میرے گلے میں کا کو یہ حالت ڈالتا ہے. تو میرے کو کہتا ہے لیکن مولانا آپ سن رہے ہیں یوسف علی تیرے کو کام آئے گا. میرے کو بولتا ہے مولانا لیکن 4 شادی. میں نے کہا بھائی کیوں کرنے کا، لیکن وجہ تو بتا. میرے کو کہتا ہے شادی میں حروف کتنے؟ بولو نا شادی میں حروف کتنے؟ 4. نکاح میں 4، زوجتن میں 4، نساؤن میں 4، پٹنی میں 4، وائف میں، دلہن میں 4، بیوی میں 4. پھر مجھے کہتا ہے کہ انگوٹھے ہٹا دو جو انگلی 4. کہتے ہیں سائنس میں جاؤ، ہمارا جو ہارٹ اللہ نے بنایا اس میں ہر کھانے بنائے، ہر کھانا ایک بیوی کا. اتنا لمبا چوڑا بیان تو کبھی میں نے بھی نہیں کیا بھائی. میں آپ کو بروڑا کی بات سنا صحیح بات کیا. میں تو حیران ہو گیا. شادی میں 4 کبھی آپ نے سوچا تھا شادی میں 4 حروف ہے، نکاح میں 4 حروف ہے، زوجہ میں 4 حروف ہے، نساء میں 4 حروف ہے، پتنی میں 4 حروف ہے، وائف میں 4 حروف ہے، دلہن میں 4 حروف ہے، بیوی میں 4 حروف. میں تو اتنا حیران ہو گیا. پھر انگلیاں نے بولا کتنی؟ 4. سینے میں کھانے میں کتنے؟ ایک شہزادے کو پڑھنے کا یہ سب نہیں سنتے. کینیڈا جا وہاں پر تو میں بولا بھائی تو ذرا یہاں سے جائے گا. ہو گیا میں سمجھ گیا جا. وہ جب جانے لگا تو میں بولا کہ تو میرے کو منہ پہ تھپڑ مار کے چلا. میں نے کہا بھائی تھوڑا دور گیا. میں نے کہا ادھر میں نے کہا سب میں 4 حروف. تو کہتے مولانا بتا تو دیا سب میں 4 حروف. تو میں نے کہا اے سن جوتے میں بھی 4 حروف، جوتے میں 4 حروف، ڈنڈے میں. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا اس میں 4 حروف. جواب مل گیا. ابھی صدیق مل گیا تھا جواب. بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں تو میں بولوں کوئی ٹینشن تو نہیں. بہت پیارے بات بولنے جا رہا ہوں. سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے ریٹوانیا والے؟ میں خاص کر کے ریٹوانی آیا تو وہی پوچھوں گا نا بھائی ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ ہاں نا نہیں نا ریٹوانیا والے یہ بھی نہیں بولے. میں نکاح قبول کروا رہا ہوں آپ کا. نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اگر ہوں گے تو کیا کروں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کہیں کو ناراض ہو کے کیا کروں گے بھائی؟ وہ ہے نا وہ ایک بیوی جو تھی نا، بیوی اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہے کہ میں میرے ماں کے گھر جا رہی ہوں. وہ ہسبینڈ بھی سوچتا تھا کہ کب جاوے کیونکہ شادی کو 8 سال ہو گئے جانے کا نام نہیں دیتی ہے. تو ہسبینڈ خوش ہو گیا. کتنے سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد 8-10 سال کے بعد آج بیوی بولتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں میری ماں. تو شوہر پوچھتا بھی کتنے ٹائم کے لیے جا رہی؟ 1 مہینے تک آؤں گی نہیں. اور بیوی ذرا اکڑتی ہے. دھونا کپڑے دھونا دیکھ کیسا لگے گا، گھر صاف کرنا، پوتا مارنا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا. میں نے 8 سال تک تیری خدمت کی، ایک بار میں میرے ماں کے گھر جاؤں گی پھر دیکھ تیرے کو کیا. وہ دل میں سوچتا ہے کہ بھائی جا بہت تھکا ہوں گا. لیکن اس کے سامنے تھوڑی ایسا بول سکتے کہاں برابر تو چلی جائے گی تو کیا رہے گا. لیکن وہ تو چلی. کہاں گئی؟ وہ کہاں گئی؟ ماں کی گھر. اور اس نے تو سوچ لیا کیلنڈر میں لکھ لیا
30 दिन आराम के आराम, कि 1 महीने के वास्ते नहीं, 30 दिन आराम के आराम, लेकिन रोजाना उसको फोन करे और फोन करके बोले आई लव यू, रोजाना उसको फोन करके आई मिस यू। अब बोले यार मैं कपड़ा धोता हूँ तो तेरी याद आती, खाना खाता हूँ तो तेरी याद, और फोन रख के बोले 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद, 1 महीना पची नहीं 2 महीना पची जाओगे, फोन रखे तो ऐसा बोले। और फिर ये सब सबके मुंह में देखो कैसा, जितने शादी वाले सब एक दिन में सोचते कि बात तो बराबर है उनका सब की। हुआ क्या मानो 10 दिन हुए, 12वां दिन आया, उसका फोन आया कि ना आ, वो कहने लगे मैं तो 12 तो पूछता है क्यों, क्या हुआ, माँ के घर में कोई प्रॉब्लम? तो बोलते नहीं बस मेरे को भी तुम्हारी याद आती है और तुम भी रोजाना फोन पे आई लव यू बोलते, तो मैं सोची चल मैं आ ही जाती हूँ। इसने अपने सर पे हाथ रखा, काय को मेरे भी दिन खराब आए थे, आई लव यू किया, लेकिन उसने तो बोलती मैंने टिकट भी बुक करा लिए और फला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी और ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है और तुम बराबर डब्बे के पास खड़े हो ना। 12 दिन, कितना महीने का सोचा था, 12 दिन। सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो खुशी खुशी गया होगा, ऐसा गया होगा जैसा हाफिज शफीक, तुम तो आम बहुत बेचते हो ना, चूसा हुआ आम, ऐसा मुंह लेके नहीं खड़ा है, ट्रेन आई, जैसे ट्रेन आई और वो उसकी बीवी उतरी और इतना सामान लेकर उतरी, और उतरते मेरी अम्मी ने भी तुमको सलाम बोला, मेरे अब्बा ने भी तुमको सलाम बोला, इसका तो मूड खराब था, कहा बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोला चला। और फिर वो पूछे अरे तुम मेरे को कितना याद करते थे ना, वो ऐसा मुंह चढ़ाया हुआ, ये सब चूसा हुआ आम, कुछ जवाब भी बराबर नहीं होता। पढ़ गई रोज फोन पे आई लव यू पढ़ता था, यहाँ तो इसका चेहरा देखो। लेकिन अचानक नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पर उसने एक और मियां बीवी को देखी, इतनी हंस के बात कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत वाली बातें करे, इतनी प्यार वाली। तो ये बीवी को मौका मिला, कहा मैं 12 दिन के बाद तुम्हारा चेहरा देखो कैसा है, कैसा चेहरा चढ़ा के तुम हो, मैं इतना सामान लाई तुम उसकी भी कदर नहीं करते हो, वो देखो वो कपल, वो मियां बीवी को देखो कितना प्यार मोहब्बत से हंस रहे। तो ये देखवा नहीं आता था, कहा पगली छोड़ने आया समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं, मौलाना को पूछ लेना बाद में क्या कहा सब बोल के। चलो एक बात पक्की कर, देखो मैंने तवा गरम कर दिया, अब रोटी पकाने आ रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे को रोटी पकाना है, बहुत कुछ अजीब में देख रहा हूँ यहाँ पे। सब साथ में बोलोगे, एक साथ में आवाज से बोलो। ये दूसरी बात बोला, पहली बात तौबा और इस्तिग़फ़ार, बोलो हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट निकाल कर कोई घर के कोने में अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह गुनाह हो गया अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह दूसरी बार हो गया माफ कर दे, अल्लाह तीसरी बार हो गया माफ कर दे। मालूम है तुम माँ की नाफरमानी करोगे ना 10 मरतबा 20 मरतबा बाप की नाफरमानी करोगे ना, बाप आखिर में बोलेगा जो आज से तू मेरा बेटा नहीं हो, मैं तेरा। और अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह क्या फरमाते, मौलाना रूमी, बोलो कौन मौलाना रूमी, फारसी में लिखते, फारसी में हर सुबह में अल्लाह पुकारते, क्या पुकारते, बाज आ बाज आ बाज आ बाज आ, हर रात हंसती बाज आ, इधर गए माँ घर गए नौमीदी में, सदबार तो शिकस्ती बाज आ बाज आ। अल्लाह हर सुबह में कहते मेरा बंदा आ जाए, मेरी बंदी आ जा, तौबा कर ले, माफी मांग ले, 100 बार भी तौबा तोड़ेगा फिर मेरे पास आएगा। जैसे पहले रहमत का दरवाजा खुला था, आज भी रहमत का दरवाजा खुला रहेगा। तो कौन कौन तैयार गुरु करेंगे तौबा। अच्छा दूसरी बात में फटाक से आप पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी से बढ़कर, ये आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जल्दी जल्दी बोलो, मैं एक ही बात सुनाऊंगा, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, पूरा मजमा साथ में कह दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं। पूरा मजमा कहेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सच बोलो हमारे नबी ने ऐसा किया कि नहीं, कोई कर सकता? पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। सारे सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम है, रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा
ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک بات میں سبحان اللہ بول دینا، مکے میں پانی نہیں، آج ہم لوگ بھی بارش مانگ رہے ہیں نا، مکے میں پانی نہیں، سارے مکے والے پریشان ہیں، ہمارے نبی آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ سارے مکہ والوں نے پوچھا کیا کام کرو گے؟ سننا میری طرف دیکھنا، ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ یوں آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان پر بادل جمع ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے رم جم بولو پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اپنا مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کی آواز آئی، بولو لیکن اللہ کی آواز آئی، محبوباً اے میرے محبوب، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی۔ ایسا پیارا نبی، ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، علامہ رومی کہتے ہیں یہ شعر پڑھو اللہ معاف کر دیتا ہے، محبت سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ کون سا شعر؟ خسف القمر بجمالہ، بولو خسف القمر بجمالہ، نطق الحجر بجلالہ، ابیض یستسقى الغمام بوجهہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی فرماتے میرا نبی وہ نبی ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند آتا ہے، کوئی چاند کو دیکھے، کوئی نبی کے چہرے کو دیکھے، فیصلہ کرے چاند تو نبی کا چہرہ ہے، ویسے چاند اپنی جگہ مان دے، چاند مان دے اور نبی کا چہرہ 14ویں رات کا۔ اور ہمارے نبی کی شان ایسی تھی کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اور چہرہ ایسا جو اٹھائے تو آسمان سے پانی بدل جائے۔ اللہ کی قسم جو کمال کو محمد پہنچے وہ کمال کو کوئی پہنچا اور کوئی پہنچے گا۔ اے وہ نبی سے محبت، بھائی ہمارے نبی اچھے کے نہیں، پیارے کے نہیں، سارے نبیوں کے، میں نے بولو نا سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نبی کو چہرہ دیا، اللہ کی قسم میرے دوستوں اگر آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ غالباً امام احمد، ہاں میں نام تھوڑا بھول رہا ہوں، بلکہ امام اسماعیل نہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا کرم ہے، دیکھو کون؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بولو کون؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خوبصورتی دی، بولو حضرت یوسف کو خوبصورتی دی، 10% خوبصورتی حضرت یوسف کو دی، 10% خوبصورتی اللہ نے پوری امت کو دی، سارے مردوں اور عورت کو دی، 80% جو خوبصورتی بچی وہ اللہ نے پیارے نبی کو عطا فرمائی۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین اور کوئی جمیل محبت ہے۔ ارے ہائے میری آواز نہیں آ رہی، آج فیصلہ کر لیں، ہائے برابر نہیں بول رہے، محبت ہے۔ ارے بولو نا ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، تو محبت کرتے ہو نا، ہاں کہ نہیں؟ داڑھی کا looking smart, charming face. میرے کو ایک ملا نا مگر داڑھی، میں تو کہتا ہے مولانا آپ کو معلوم ہے میرا پیدا ہونا بہت عجیب تھا،
آتی. اللہ مولانا میرا پیدا ہونا بہت عجیب تھا. میری امی جب میں پیٹ میں تھا نا میری ماں بولتی تھی اللہ میرے کو لڑکی دینا, اللہ میرے کو لڑکی دینا, اللہ میرے کو لڑکی دینا. اور میرے ابو میری امی سے اتنا جھگڑتے تھے اللہ لڑکا دینا, اللہ لڑکا دینا, اللہ لڑکا دینا. کہا پھر اللہ نے میرے کو پیدا کیا. میں نے کہا ماں باپ دونوں کی قبول. سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا, نہیں سمجھ میں آ گیا تو بعد میں سمجھ لینا. آج ایک بات بتاؤں گا, قسم اللہ کی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. نہیں رکھو گے, ہر جوان رکھے گا. بولو انشاءاللہ, بولو نا. ایسا مت بولو کہ قاری صاحب نے ہماری ایسی مزاق کا کوڑ ہے. نہیں سنو, علامہ جلال الدین سیوطی, بولو بولو علامہ جلال الدین لکھتے بھائی جب ہم قبر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نہیں یہاں بیچوانیہ میں مرتے ہیں نا, تو میں یہاں گھر لے لوں, میں مرتے ہیں نا. ہمارے یوسف بھائی کو, یوسف بھائی جب بھی آتے تھے ان کے ساتھ حافظ اقبال آتے اور میرے بیان میں وہ آگے بیٹھتا تھا. آج اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ مولانا نعمان بیٹھے کا ہے, ان کے ابا مرحوم مولانا عثمان صاحب 30 سال میرے ساتھ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ہر جانے والا کہہ کر جاتا ہے تو میرے پیچھے آ رہا ہے. ارے بولو تو میرے پیچھے. اسی لیے ہم قبرستان میں انٹر ہوتے کون سی دعا پڑھتے؟ ارے بولے کیا دعا پڑھتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعسر. یعنی قبرستان میں انٹر ہو, ہمارے نبی کہتے ہیں یہ دعا پڑھ, اے قبر والو اللہ تم کو سلامت رکھے, اللہ تم کو بھی معاف کرے, ہم کو بھی معاف کرے. اور آخر میں بول وانتم سلفنا, تم آگے گئے ہو, ونحن بالعسر, بس تھوڑے دن میں ہم بھی آ رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ علامہ سیوطی کہتے ہیں جب ہم قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی بس بات ختم کروں گا, جلدی بولو, کتنے سوال ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ پورا مجمع جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ, ہمارا رب کون؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے؟ بولو دینی الاسلام, ہمارا مذہب, ہمارا دھرم, بولو. سب سے مشکل سوال تیسرا اور نیسیسری, کمپلسری, لازمی کون سا سوال ہوگا معلوم؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم, وہ کون نبی ہے؟ محمد کون ہے جو تمہارے درمیان نبی آئے تھے؟ کون ہے وہ, کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے اگر داڑھی والا قبر میں جائے گا نا تو ایک فرشتہ دوسرے کو کہے گا یہ سوال اس کو وہ پوچھتا ہے, اس کے چہرے پہ تو داڑھی ہے, اس کو نبی کے بارے میں کیوں پوچھتا؟ چہرے محمدی والے کو محمد کے بارے میں نہیں پوچھنے کا, چہرے محمدی والے کو محمد کے بارے میں. جیسا ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہے گا, دوسرا فرشتہ کہے بات تو برابر ہے, جب چہرہ محمد کا ہے تو ان کو محمد کے بارے میں کیا پوچھنے گا؟ چلو چلو ہم جاتے ہیں. جیسے وہ قبر کے باہر نکلیں گے فوراً آواز آئے گی, فوراً آواز آئے گی, اللہ کی آواز آئے گی, یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا, اس کی قبر کو میرے نور سے منور کر دو, اس کی قبر کے اندر بچھونا جنت کا بچھا دو, اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بہکا دو. اگر بغیر داڑھی والا گیا, علامہ سیوطی لکھتے, میں نہیں بولتا, علامہ جلال الدین لکھتے بغیر داڑھی والا گیا, تیسرا سوال ہوگا نا من هذا الرجل, وہ نبی کون؟ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہے گا ہاں برابر پوچھ اس کو, تیسرا سوال برابر پوچھ. حدیث میں لکھا ہے کہ تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے مدینے سے نبی کا جواب آئے گا, چلے جاؤ فرشتوں, یہ مجھے نہیں پہچانتا, میں اس کو نہیں پہچانتا. جیسے یہ ہمارے نبی کی آواز آئے گی, اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, یہ مجھے نہیں پہچانتا, میں اس کو نہیں پہچانتا. آواز آئے گی آسمان سے, افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. اللہ کی آواز آئے گی, جہنم جلا دو, تپا دو, بھڑکا دو, جہنم کا بچھونا بچھا دو, اور جہاں تک تپتا رہے گا جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا. میرے پیاروں رکھنے نہ پائے گا, اس میں عزت ہے. ارے بولو اس میں رکھیں گے, بولو رکھیں گے. اور یہ خیال نکال کر, ہاں کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں یوسف علی شیخ والی داڑھی بنا, عمر ہو گئی, ایک پاؤں قبر میں چلا گیا اور ایسی کٹی کٹی ایسی پتلی, ایک میرے کو ملا, میرے کو کہتا ہے کہ مولانا یہ میری داڑھی تو ہے. میں نے کہا بھائی کیوں, کتنے سال سے رکھا؟ کہا 4 سال سے رکھا, اور اتنی ہے. میں نے کہا کیوں, تیرے علاقے میں ریٹھوانیہ میں بارش نہیں ہوتی؟ تو میرے کو کیا بولتا ہے معلوم آیا مولانا, آپ کو نہیں معلوم ہے مولانا, وہ حدیث میں جو آیا نا داڑھی رکھنے کا, وہ خالی اتنی بھی رکھو تو بھی چلے. میں تو انگلش میں بولتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے.
काय को धोखा देते हो, ऐसी पट्टी जारी करके काय को धोखा देते हो? इस रात से इरादा करो कि हम नबी के तरीके पर चलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। पहला काम तौबा इस्तिगफार करेंगे और नंबर 2 नबी के तरीके पर चलेंगे। अब आखिरी बात बताकर 5 मिनट में बात खत्म करो। पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा, खास करके रेठवानिया वाले, और सारे लोग एक साथ में बोलेंगे। बहुत खुशी हुई रेठवानिया आकर, और पता चला हमारे बेटे शहजाद भी कनाडा जा रहे। अल्लाह इनके जाने को आसान करे। और हमारे रशीद भाई के घर की ओपनिंग भी हुई ना, दुआ भी हुई, अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमाए। और हमारे इब्राहिम भाई ने खाना खिलाया, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। और 2 साल के बाद इस अल्लाह के बंदे से मुलाकात जब हो गई, वो भी अल्लाह बहुत बड़ा करम, अल्लाह का मामला, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। आखिरी बात कहूँगा, सब लोग इरादा करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस एक 5 मिनट की हदीस सुना दूंगा और फिर बात खत्म। मेरे प्यारों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछने का। हमारे आका साहब ने फरमाया पूछो। कहा मेरे नबी आप जवाब दोगे लेकिन अल्लाह फैसला करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया उसकी फिक्र मत करो, मैं बोल देता हूँ, अल्लाह फैसला कर देता है। तो साहबी ने कहा फिर तो अल्लाह के रसूल मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भाई नबी ने कहा पूछो, क्या पूछ रहा है? कहा कि कोई फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़े तो क्या? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़े? अरे नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा, उसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 वक्त का नमाज ही जन्नती, बोलो 5 वक्त का नमाज ही। बस हमारे नबी ने इतना कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़े जन्नती, इतने में हज़रत जिब्राइल आए। हमारे नबी ने कहा क्या हुआ जिब्राइल? कहा आपने जो कहा अल्लाह ने फैसला कर दिया और कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो साहब अभी बैठे नहीं, हमारे नबी ने कहा हो गया सवाल? कहा नहीं, अगर नहीं पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती और नमाज नहीं पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो साहबी ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो? सुनना, हमारे नबी साहब ने फरमाया अल्लाह ने एक जहन्नम बनाई है। बोलो अल्लाह ने, उसके 2 नाम है, एक नाम वैलुन, एक नाम गय्युन। बोलो क्या नाम? एक नाम साथ में बोलिए वैलुन और एक नाम गय्युन। तो वो सारे सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये कैसी जहन्नम? कहा ये सबसे डेंजर, आखिरी खतरनाक जहन्नम है। तो वो सारे सहाबा ने कहा कि इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साहब ने फरमाया मैं जो कहूंगा अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। ये जो जहन्नम है जिसका नाम वैलुन भी है, उसका नाम गय्युन भी है, इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साहब ने फरमाया फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। और हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसमें जाएगा। हज़रत जिब्रील आ गए, क्या हुआ? तो आपने जो जहन्नम का नाम बताया, क्या नाम बताया? जहन्नम एक, नाम कितने? वैलुन, और कौन जाएगा? उम्मत का। फौरन आयत आई, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फिर रुक जाओ, फ़वैलुन, वैलुन कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। जिस जहन्नम में फिरौन, कारून, हामान बेनमाजी जाएगा, ये वैलुन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? गय्युन। कुरान में 16वां पारा, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह फरमाते हैं ज़माना आएगा, ऐसे बंदे और बंदियां आएगी जो शहवात के पीछे दौड़ेंगे, नमाजों को बर्बाद करेंगे। अल्लाह फरमाता जो जहन्नम में फिरऔन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, फसौफ यल्क़ौना गय्या, बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट कुरान में लिखा है
جس کو میں ابھی بولوں گا تو آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوگی، لیکن ہے، اور اس کو کوئی بدل کیا؟ نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی۔ بولو نمازی بے نمازی، تین باتیں میں بولا، پہلے توبہ استغفار کرنے کا، نمبر 2 چہرے پہ داڑھی رکھنے کا، رکھو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو رکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں داڑھی رکھ لو بھائی، قیامت میں نبی پوچھے کیا لے کر آیا، کہنا کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کا چہرہ لے کر آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3 نماز کی پابندی، بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ آمین یا رب العالمین۔ میں پھر ایک مرتبہ یہاں جو علماء کرام ہیں، امام صاحب ہیں، اور جتنے ہمارے حافظ شبیر صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جب ریٹھوانیا سے میرے کو پیغام آیا، میں نے حافظ شبیر سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کہا بالکل گرین سگنل ہے، آ جاؤ، ایک شہزاد نام کا بچہ کینیڈا جا رہا ہے، اس کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پورے ریٹھوانیا والوں کو کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، ساری بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یوسف بھائی جو شاعر آزاد جن کا تخلص ہے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ شعر بھی پڑھتا گیا، میرے کو ٹون بھی مارتا گیا، شعر بھی پڑھتا گیا، میرے کو ٹون بھی مارتا گیا، جو بات دسترخوان میں نہیں بول سکا وہ اللہ کے گھر میں بولا، اور اخیر میں کچھ نہ ملا تو ممتاز کی یاد میں میرے کو بہا دیا۔ تو ہمارے یوسف بھائی کا بھی اور میرے ساتھ آنے والے ممبئی سے سارے مہمانوں کا بہت 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 شکریہ، اور سب کو میں جزاکم اللہ کہوں گا، اور اللہ آپ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کورونا یا پھر یہ ڈینگو یا چکن گنیا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں بہت دکھتے، بولو دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ آپ کو معلوم ہے میں نے بہت دعا تلاش کی کہ پاؤں دکھے تو کون سی دعا پڑھنے کا، تو دعا مل گئی، بولو الحمدللہ۔ دانت دکھے تو کیا پڑھنے کا، دعا مل گئی، بولو الحمدللہ۔ آنکھ دکھے تو کیا پڑھنے کا، دعا مل گئی۔ کان دکھے تو کیا، لیکن میں سوچتا رہا کہ سب دعا یاد کرنے کا، ہاتھ کی الگ، کان کی الگ، آنکھ کی الگ، دانت کی الگ۔ اب ایک حدیث کی کتاب میں نے دیکھا، اس میں لکھا بدن کے کوئی بھی ٹکڑے میں درد ہوتا ہوئے یہ دعا پڑھنے کا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دعا پڑھو، سارا میڈیکل پیچھے ہوگا، نبی کی دعا آگے چلی جائے گی۔ اور وہ میں دعا لے کر آیا ہوں، کس کو دیا؟ بیٹے شہزاد کو دیا ہے، وہ آپ کو باہر تقسیم کریں گے، اس کو ضرور اپنے پاس رکھو، کورونا کی تیسری لہر نہیں آوے، بولو آمین۔ اور اگر کبھی آوے بھی، یہ دعا کی برکت سے ہمارے بدن کے کسی ٹکڑے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ میرے گھٹنے بہت دکھتے تھے، ڈاکٹر کے پاس گیا، جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں نا حافظ شبیر آپریشن، ایک دن میں تھکا، پٹا وٹا باندھا، اور یہ دعا جب ملی نا، میں آپ کو صحیح کہوں آج آرام سے چل رہا ہوں مگر آپریشن کیے۔ تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، جہاں میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی سب لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ، دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے کو حافظ شبیر نے کہا تھا تھوڑا قرآن سنا دینا، میں قرآن سنا دیتا ہوں، 2 منٹ ذکر کریں گے، 2 منٹ درود پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور سب کی ملاقات کر کے جاؤں گا۔ ملاقات کریں گے نا سب لوگ؟ میرے کو یہاں میں ابھی دعا کرنے کے لیے رشید بھائی کے گھر پہ آیا، تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع وہاں کھڑا ہے، تو میں نے سب کو کہا کہ ابھی ملاقات نہیں، بعد میں ملاقات، تو انشاءاللہ ابھی ملاقات کروں گا میں۔ ایک طرف سے آؤ گے، مسجد کا ڈسپلن باقی رکھنا، شور ہنگامہ کرو گے تو مجبوراً اٹھ کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، مسجد میں شور کرنا حرام ہے، تو سنت زندہ کرنے میں حرام کام کرے تو کیا فائدے کا؟ اس ایک طرف سے آؤ گے، سلام کرو گے، ملاقات کرو گے، دوسری طرف سے چلے جاؤ گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ بھائی ہو سکے تو لائٹ بند کر دو، ہم 1-2 منٹ قرآن، 2 منٹ پھر ذکر، 2 منٹ درود شریف، اور پھر دعا، اور پھر چلیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين،
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم سب گردن جھکا کر میرے ساتھ شروع کریں اللہ 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 لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا رحم إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد البشير محمد النذير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، مہربانی کر کے معاف کر دے اللہ، نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے اللہ، اللہ ہم توبہ کر دے اللہ، ان کو معاف کر دے اللہ، ہم نے بہت گناہ کیا اللہ، بہت گناہ کیا اللہ، اللہ اللہ تو نے 70 کا پردہ ڈال دیا اللہ، اللہ کسی کو پتہ نہیں چلا اللہ، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ، اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ، گناہ نہیں کریں گے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، استغفار کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، کیسے کیسے حالات آئے اللہ، کورونا کے حالات آئے اللہ، اللہ بھی پوکر میں سیلاب آیا اللہ، اللہ کمر تک کیچڑ بھر گیا اللہ، اللہ جن کے گھروں میں کیچڑ بھرا ہوگا اللہ، وہ آج بھی کھانا کیسے کھاتے ہوں گے اللہ، وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے اللہ، وہ رات کو سوتے کیسے ہوں گے اللہ، ان کے گھر کا سامان کہاں چلا گیا ہوگا اللہ، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہوگی، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کہ اللہ تو چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا اللہ، لیکن تو کتنا کریم ہے اللہ، اتنے حالات آئے، ایک رات بھی ہم بھوکے نہیں سوئے تھے، ایک رات بھی تو نے بھوکا نہیں کر پایا، تو نے روٹی کے واسطے نہیں کر پائے، تو نے پانی کے واسطے نہیں کر پائے، تو نے کپڑوں کے واسطے نہیں کر پائے، تو چاہتا تو ہم کو ننگا کر کے راستے پہ پٹک سکتا تھا، تو جو چاہے وہ کر سکتا اللہ، تو قادر مطلق ہے اللہ، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ، لیکن اللہ تو نے بہت رحم کرم کا معاملہ فرمایا، آج تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم میں جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے اے اللہ، بہت سارے ہمارے اٹھنے والے بیٹھنے والے کھانے والے پینے والے ساتھ میں چلے گئے اللہ، چلے گئے اللہ، بہت دور چلے گئے اللہ، اتنے دور چلے گئے کہ کوئی چہرہ بھی نہیں بتاتا اللہ، صرف یادیں چھوڑ کے چلے گئے اللہ، اللہ سب مرحومی مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے، ہمارے مرحوم حافظ اقبال کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحوم مولانا عثمان کی مغفرت فرما دے، اور بھی اللہ یہ گاؤں میں بھی کتنے ہوں گے جو چلے گئے اللہ، کتنی ماں بہنیں چلی گئی اللہ، کتنوں کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، کتنوں کے سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا اللہ، سب مرحومی مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے اے اللہ، اے اللہ، اللہ ہم کو بھی جانا ہے اللہ، جانا ہے اللہ، اللہ وہ دن بہت قریب ہے اللہ، بہت قریب ہے اللہ، اب جتنے دن گزارے اتنے دن باقی نہیں اللہ، اتنی راتیں بھی باقی نہیں اللہ، وہ دن بہت قریب ہے اللہ، ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوگا اللہ، ہمارے لیے گرم پانی تیار ہوتا ہوگا اللہ، اللہ اور غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اللہ ہمارا کفن کا کپڑا لایا جائے گا، اے اللہ ہم کو جنازے میں اٹھایا جائے گا اللہ، ہماری نماز پڑھی جائے گی اللہ، اللہ ہم کو قبر میں ڈالا جائے گا اللہ، اللہ جب ہم قبر میں جائیں گے گھر میں بیوی بھی روتی ہوگی، اے اللہ بچہ بھی مٹی مارتا ہوگا، بھائی بھی مٹی مارتا ہوگا، منو مٹی کے نیچے دبا 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 کے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اللہ، اللہ اللہ سب لوگ قبرستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، باہر اعلان ہوگا کہ مہمان کھانا کھا کے جاؤ، قبر میں ہمارا سوال جواب شروع ہو جائے گا، ہمارے بیٹے کھانا کھاتے ہوں گے یا ہمارا سوال جواب شروع ہو جائے گا، اے اللہ وہ قبر کی اندھیری کوٹری اللہ، قبر بھی بند، قبرستان کا دروازہ بھی بند، رات کا سناٹا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اے اللہ میں نہیں کہتا اللہ، میرے کو کہنے کا کوئی وہ بھی نہیں اللہ، لیکن اللہ پیارے نبی فرماتے گنہگار قبر میں جاتا ہے، بے نمازی جاتا ہے اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، چٹان لا کے اس کے سر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، جوڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اللہ بچا لے اللہ، اے اللہ حضرت ابو بکر کتنے پیارے تھے اللہ، ابو بکر صدیق کتنے پیارے تھے، صرف قبر کو دیکھا اور معلوم نہیں کیا یاد آیا، کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اللہ جو نبی کے قریب آرام کر رہے وہ کہتے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اللہ میرا کیا ہوگا اللہ، میرا کیا ہوگا اللہ، بہت یہ آپ بہت گنہگار ہے اللہ، یہ پورا بدن بہت گنہگار ہے اللہ، اے اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے، حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، اللہ کسی ایک کے بہانے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی عمر دے دے، کیونکہ ماں باپ کے بہت احسان ہوتے ہیں اللہ، اور اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، میری ماں چلی گئی اللہ، ایسا لگتا ہے ماں جاتی ہے حالات شروع ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ
چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ العالمین جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے قرضے دے دے، جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے، اللہ جو اولاد والے ان کے بچوں کو حافظ کامل اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگے وہ بھی دے دے، کیونکہ اللہ آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ ہم دنیا کے بڑے کے سامنے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت 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 بڑا ہے، اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بنائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔